السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنہ تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی آخری ایپیسوڈ۔ جی ہاں، آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے 3 کام جو ہمیشہ کہتے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر لیجئے۔ تو چلیں۔ ذوفشاں بیگم شمائلہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھیں۔ تنازع اتنا بڑا نہیں تھا کہ دل میں کدورت کا پہاڑ بن جاتا۔ حرم لب کاٹتی ازلان کو دیکھ رہی تھی۔ ازلان دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حرائمہ شاہویز کے پہلو میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نئے رشتے میں جڑنے کے بعد احساسات بھی غیر ہو رہے تھے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ شاہویز بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر شاہویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہویز دلچسپی سے حرائمہ کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے عجیب لگ رہا تھا اس طرح سے۔ حرائمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ ویسے میں بھی پہلی بار ایسے بیٹھا ہوں، شاہویز شرارت سے بولا۔ حرائمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بھابھی، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ حرم اسٹیج پر آتی ہوئی بولی۔ حرائمہ چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوہو، امی نے مجھے کہا تھا آپ سے پوچھ لوں اور دیکھیں میں بھول گئی۔ حرم سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ بس بھائی، بہت خوش ہو لیا، اب میں آپ کی دلہن کو لے کر جا رہی ہوں۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کہاں لے جاؤ گی؟ رہنا تو اسی گھر میں ہے نا۔ شاہویز شرارت سے بولا۔ بھابھی سنبھل کر رہنا، میرا یہ بھائی بہت تیز ہے۔ حرم شاہویز کو گھورتی چلنے لگی۔ شاہویز مسکرانے لگا۔ ماناب اپنے بابا کے پاس ہے، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ سنا تھا ماناب گم ہو گئی ہے، کہاں سے ملی پھر؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ نہیں، وہ حرم لے گئی تھی، مجھے بتایا نہیں تھا تو اس وجہ سے، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ جو نقاب تم کرتی ہو نا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، وہ خوش دلی سے بولی۔ آمین، مہر مسرور سی بولی۔ مہر شاہ کی ممانی کے ساتھ محو گفتگو تھی جب اس کی سماعت میں عقب سے آواز پڑی۔ شاہ کی بیوی کو دیکھا ہے؟ زیادہ مذہبی بن رہی ہے، شادی پر بھی نقاب میں گھوم رہی ہے۔ مہر تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی باتیں وہ اکثر و بیشتر اپنی ساس کے منہ سے بھی سنتی تھی۔ ممانی میں آتی ہوں، ماناب اٹھ گئی ہے۔ مہر شاہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی جو ماناب کو چپ کروانے کی صحیح کر رہا تھا۔ معصوم بلی، دور دور سے تڑپا رہی ہو مجھے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ ازلان کا میسج پڑھ کر حرم مسکرانے لگی۔ میسج کب سے آیا ہوا تھا لیکن حرم اب دیکھ رہی تھی۔ تقریب تمام ہوئی اور سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ شاہ اور دیگر گھر والے بیٹھے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ تم نے ہمیں بنا بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ کمال صاحب خفگی سے گویا ہوئے۔ بابا سائیں، ان سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ بھی میرا تھا اور اب تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہے، شاہ تحمل سے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھ کر شاہ کو دیکھنے لگے۔ حرم کی شادی ازلان کے ساتھ ہوگی، بصورت دیگر ازلان حرم کی ازدواجی زندگی کو خراب کر سکتا ہے اگر ہم کسی اور سے حرم کی شادی کرتے ہیں۔ تم اس چھٹانگ بھر لڑکے سے ڈرتے ہو؟ کمال صاحب ہنکار بھرتے ہوئے بولے۔ آپ جانتے ہیں بابا سائیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میری بہن کی خوشی ہے، یہ سب سے اہم وجہ یہی ہے، اور امی حرم کو کچھ نہیں کہیں گی آپ۔ شاہ کڑے تیور لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کمال صاحب اسبات میں سر ہلاتے خاموش ہو گئے۔ تو صاف کہو، حرم کی خاطر تم نے انہیں آج بلایا تھا؟ کمال صاحب سوچتے ہوئے بولے۔ جی، میں گیا تھا چاچو کے پاس، میں نے انہیں مدعو کیا اور وہ آ گئے۔ شاہ ایسے بول رہا تھا جیسے مذاق ہو یہ سب۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا خون ہے وہ، مجھے اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اکیلے میں بات کرنا مجھ سے، کمال صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ مطلب میری اور حرم کی شادی ایک ساتھ ہوگی؟ شاہویز پرجوش انداز میں بولا۔ امی، لیکن دونوں کی ایک ساتھ کر دیں گے تو زیادتی ہے یہ، شہریار منہ بناتا ہو بولا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ماناب کی شادی آئے گی ہمارے گھر، شاہویز مسکراتا ہو بولا۔ پھر تم اپنی چھوڑو، ماناب کی شادی کی تیاری کرو، شاہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا۔ ایسا ظلم نہ کریں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا ماناب کی شادی کا انتظار کرتے کرتے، شاہویز معصومیت سے بولا۔ شہریار اسے دیکھتا قہقہہ لگانے لگا۔ شاہویز بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا چل رہا تھا جب اس کی نظر کمرے سے نکلتی حرائمہ پر پڑی۔ لب مسکرانے لگے۔ اس رشتے کی طاقت ایسی تھی کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شاہویز تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ حرائمہ بے دھیانی میں کھڑی تھی۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ حرائمہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ؟ جی میں، شاہویز مسکراتا ہو بولا۔ نکاح کے بعد تو تم بھول ہی گئی ہو مجھے، شاہویز خفا ہوتا شکوہ کر رہا تھا۔ جی ابھی تو کچھ دیر پہلے ہوا ہے نکاح، حرائمہ حیرت سے بولی۔ کلائی شاہویز کے ہاتھ میں تھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شاہویز کا اس طرح اس کے قریب آنا حرائمہ کو جھنجھلا رہا تھا۔ حرائمہ لب کاٹتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں جا رہی تھی؟ شاہویز دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرائمہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا، حرائمہ عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آتا ہے تو آ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں، شاہویز اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اچھا وہ مصطفیٰ بھائی کھڑے ہیں پیچھے، کتنا برا لگ رہا ہے۔
حرائمہ معصومیت سے بولی۔ شاہویز نے چہرہ موڑا تو حرائمہ اپنا ہاتھ نکالتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ شاہویز اس کی شرارت سمجھ کر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اذلان اندر آیا تو تینوں بھائی کھڑے تھے۔ شاہویز نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اذلان تینوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی جرم کی سزا دینے والے ہیں اسے۔ یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو حرم سے؟ شاہ بغور اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہماری بہن کو اگر کانٹا بھی چبھا تو تمہیں بخشیں گے نہیں؟ شاہویز اسے گھورتا ہوا بولا۔ محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے خیال بھی رکھوں گا۔ اذلان شاہویز کو دیکھتا ہوا بولا۔ تم تو ابھی پڑھائی کر رہے ہو، پھر حرم کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ شہریار ابرو اچکا کر بولا۔ الحمدللہ ایک اچھے خاندان سے ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں بھوکا نہیں رکھوں گا آپ کی بہن کو۔ اذلان برا مان گیا۔ کیا گارنٹی کہ تم حرم کو ہمیشہ خوش رکھو گے؟ شاہ بلند آواز میں بولا۔ گارنٹی تو سبھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، کبھی حرم دکھی نہیں ہوگی۔ اذلان سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بھائی مجھے یہ اوور کانفیڈنٹ لگ رہا ہے۔ شاہویز شاہ کے کان میں بولنے لگا۔ حرم ہماری اکلوتی بہن ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہوگی تمہیں۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ کبھی کسی چیز کے لیے ترسے نہ ہماری بہن۔ شہریار سنجیدگی سے بولا۔ میں خود کو چھوڑ کر حرم کی خواہشیں پوری کروں گا، اور بتائیں۔ اذلان صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ کتنا خیال رکھو گے حرم کا؟ شاہویز کو کچھ الگ ہی رقابت تھی اذلان سے، جتنا ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ اذلان کے اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی۔ شاہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا تھا۔ یہاں تو یہ سب کہہ رہے ہو، گھر جا کر یہ سب بھول گئے پھر؟ شاہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ مت سمجھیے گا میں کہوں گا آپ کے جوتے میرا سر۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا موقع میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ ویسے بھی حرم کا خیال کس طرح رکھنا ہے میں جانتا ہوں، مجھے یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ اذلان سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہوا بولا۔ اذلان ان سے مصافحہ کرتا نکل گیا۔ توبہ توبہ کیسے لوگ ہیں۔ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا بول رہا تھا۔ بس پھر طے ہوا، حرم کی شادی اذلان سے ہی ہوگی۔ آپ اپنے ماموں کو انکار کر دیں۔ کیسے کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ حرم کی خوشی اذلان کے ساتھ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ کمرے میں بیٹھا بول رہا تھا۔ میں اب وہاں معذرت کروں کتنا برا لگے گا۔ زوفشاں بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ امی میں پہلے کہہ چکا ہوں میری بہن اس سب کی زد میں نہیں آنی چاہیے۔ معذرت کرنا آپ کا کام، کہ جیسے کرنی ہے کریں۔ شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، اگر حرم نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں، اور صحیح غلط کی پہچان کرنا جانتی ہے میری بہن۔ اور اگر بھائی اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو مطلب حرم اپنی حد میں ہے۔ اگر وہ اپنی حدود پار کرتی تو بھائی کبھی اس کے لیے یہ سب نہ کرتے۔ شہریار نرمی سے انہیں سمجھانے لگا۔ تم جاؤ میں بات کر لوں گا ان سے۔ کمال صاحب شہریار کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ شاہ فون کان سے لگائے حویلی سے باہر نکل آیا۔ خیریت اس وقت تم آئے؟ شاہ اذلان کو دیکھتا ہو بولا۔ کچھ دیر قبل اذلان کی فیملی رشتہ لے کر آئی تھی، جسے شاہ کی فیملی نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ جی بھائی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اذلان ہچکچاتا ہوا بولا۔ کیا بات؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ بھائی میں سوچ رہا تھا آپ ہماری زمین ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ آپ کسی کا حق مارنا نہیں چاہیں گے۔ شاہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ مت سمجھیں کہ مجھے زمین کی لالچ ہے، مجھے حرم سے محبت ہے، لیکن ابو کا کہنا ہے کہ زمین بسی سے بولا۔ ہاں کل بھی چاچو نے مجھے زمین کا مطالبہ کیا تھا، فکر مت کرو مل جائے گی زمین بھی۔ شاہ کے لہجے میں چھپا طنز اذلان بخوبی سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر۔ اذلان مصافحہ کرتا چلا گیا اور شاہ کو گہری سوچ میں غرق کر گیا۔ شاہ اپنی سوچوں میں غلطاں کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ کتنی دیر سے آئے ہیں آپ؟ ماناب کب سے جاگ رہی ہے؟ مہر اسے دیکھتی خفگی سے بولی۔ سلا دو ماناب کو۔ شاہ گھڑی اتارتا ہوا بولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مہر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ہاں بس پریشان تھا کچھ۔ شاہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ میرے بیبی کو یہ روم پسند آیا؟ مہر ماناب کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھیں نیند میں شرابور تھیں۔ آ جاؤ ماما سلا دیں آپ کو۔ مہر اسے گود میں لٹاتی ہوئی بولی۔ ماناب کے رخسار پر بوسہ دیا۔ مہر اسے سلانے لگی۔ شاہ چینج کر کے باہر آیا تو ماناب سو چکی تھی۔ کیا پریشانی ہے شاہ؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے آج ایک عجیب سی بات کہی مجھ سے۔ شاہ کہتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات؟ مہر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ زمین واپس مانگ رہا تھا مجھ سے۔ چاچو نے بھی مجھے کہا تھا، لیکن اذلان کا یوں مطالبہ کرنا مجھے کھٹک رہا ہے۔ کہیں وہ زمین کی آڑ میں حرم سے شادی تو نہیں کر رہا؟ شاہ اپنے خدشات کا ظاہر کرنے لگا۔ آپ کا مطلب محبت کا لبادہ اوڑھ کر وہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مہر اس کی بات کا مفہوم سمجھتی ہوئی بولی۔ شاہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کسی کا حق تو میں بھی نہیں مارنا چاہتا، وہ نہ بھی مطالبہ کرتے تب بھی میں نے وہ زمین لوٹا دینی تھی، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے اب۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ نے سب کے بیچ میں بیٹھ کر پورے وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ اذلان حرم کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ مہر کے چہرے سے فکر نمایاں تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شاہ سرد آہ بھرتا ہوا بولا۔
شاہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، جب تک اصلان حرم کو طلاق نہیں دے گا تب تک ہم حرم کی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ مہر اسے یاد دہانی کرانے لگی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بس پھر اللہ کے سپرد۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ شاہ نے گھر میں نکاح والی بات چھپا کر حرم کی ساخت کو برقرار رکھا تھا، اس چیز کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ مجھے یہ بتاؤ، اب تم اس برہان کو برداشت کر لو گے؟ کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ اس دن کے بعد سے آج شاہ ان سے اکیلے میں بات کر رہا تھا۔ بابا سائیں میں اپنی بہن کی خاطر کر لوں گا برداشت۔ شاہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ شاہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل۔ اس بغیرت کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا اور حرم کو اس کے گھر میں بھیج دیں۔ کمال صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بابا سائیں کیا بدلہ لوں میں اس سے؟ بے وفائی تو میری بیوی نے کی تھی، اور رہی بات شہبیز کو میرے خلاف کرنے کی تو بابا سائیں میں بدلے سے نہیں درگزر سے کام لوں گا۔ ہمارے نبی تو دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، وہ تو پھر ہمارا خون ہے جیسا بھی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ شاہ کے چہرے پر گہرا سکوت چھایا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم ہمیں قائل کرنے کا ہنر رکھتے ہو، تبھی اپنی مرضی مسلط کرتے ہو۔ وہ خفگی سے بولے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لیے آسان ہے؟ شاہ سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شاہ کی آنکھوں میں تیرتا کرب وہ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں۔ میری ایک ہی بہن ہے، میں نہیں چاہتا وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں، حد کو پار کرنا بری بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ حرم قائم کردہ حدود سے بخوبی واقف ہے اور ان کا احترام کرنا بھی جانتی ہے۔ شاہ کے دلائل کے سامنے کمال صاحب ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ تم سچ میں میرے شیر ہو، کمال صاحب اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ شاہ آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی سے صاف کرتا مسکرانے لگا۔ اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، وہ کہتے ہوئے الماری کی جانب چل دیے۔ آمین۔ اپنے عقب میں انہیں شاہ کی آواز سنائی دی۔ شاہ گاڑی سے نکلا اور چلنے لگا۔ عدیل گاڑی میں ہی شاہ کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ برہان کے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسا انسان جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، جس کے ہمراہ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، ایک ایسا شخص جس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس کی زندگی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ دوست سے دشمن بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا ہوگا اس نے۔ شاہ کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو اس کی خوشیوں کا، اس کی مسکراہٹوں کا دشمن تھا۔ شاہ آج بدلہ لینے نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے آیا تھا، جس کے لیے وہ کئی موت مرا تھا، لیکن اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ برہان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے شاہ؟ برہان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا جہاں بلا کا اطمینان تھا۔ برہان میں سب جانتا ہوں جو تم نے کیا، جو کچھ تم نے ماضی میں کیا، شفا کو مجھ سے چھین کر پھر شہبیز کو میرے خلاف بھڑکایا، سب جانتا ہوں میں۔ شاہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، ایک سکوت تھا جو اس پر طاری تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دیکھو تم آج بھی جیت گئے۔ برہان تلخی سے مسکرایا۔ دشمنی کا آغاز تم نے کیا تھا برہان، اور اختتام میں کروں گا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود شاہ مصطفیٰ کمال تمہیں معاف کرتا ہے۔ یہ تھا شاہ کا بدلہ۔ تم کب سے کمزور ہو گئے؟ برہان اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہوں برہان۔ بدلہ لینے والا مضبوط نہیں ہوتا بلکہ معاف کرنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ مجھ جیسا حوصلہ لا کر دکھاؤ۔ تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مضبوطی اور کیا ہوگی؟ چاہتا تو میں بھی تمہاری طرح غلط راستہ اپنا کر تمہیں نقصان پہنچا دیتا، لیکن کیا نتیجہ نکلتا اس کا؟ شاہ ابروج کاکر سے دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہارے جیسا بن جاتا، لیکن برہان میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں تاکہ تم دیکھ لو شاہ مصطفیٰ کمال کیسا انسان ہے۔ شاہ تفاخر سے بولا۔ برہان کو اپنا آپ شاہ سے کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی اس سے بلندی پر تھا۔ شاہ کے الفاظ کسی تمانچے کی مانند برہان کے منہ پر لگ رہے تھے۔ شاہ کا معاف کرنا اسے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ برہان کو اس وقت وہ ایک عظیم انسان معلوم ہو رہا تھا جو اس جیسے کم ظرف انسان پر اپنا ظرف دکھا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار برہان کو اپنا آپ برا لگ رہا تھا، خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اپنی بہن کو اس گھر میں بھیجنے سے پہلے تمام رقابت ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے صرف نقصان ہوگا برہان، ناقابل تلافی نقصان۔ ایک نہیں بہت سی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ شاہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں سب ملتا ہے؟ اسکالرشپ تمہیں ملی، شفا کو تم سے محبت ہوئی، تم اپنے گھر کے بڑے تھے، میں بھی پڑھا تھا، لیکن شاہ میں تو جیسے سب کی جان بستی تھی، میرے ابو بھی تمہارا ہی نام لیتے تھے۔ برہان تو جیسے تھا ہی نہیں۔ برہان نے صدیوں سے پلتا زہر آج باہر نکال ہی دیا۔ شاہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی تمہارے پاس سب ہے، اچھی بیوی، اولاد، سب کچھ، اور میں آج بھی خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ برہان اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ایسا پتہ کیوں ہے؟ شاہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ برہان ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ برائی کی راہ میں کبھی سکون اور خوشی نہیں مل سکتی۔ تم ساری زندگی مجھ سے حسد کرتے رہے، اور دیکھو یہ حسد تمہیں بھی کھا گیا اندر سے۔ برہان تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو؟ شفا کی بے وفائی نے مجھ پر بھی بہت کاری ضرب لگائی۔ میں بھی غلط راستے پر چلنا چاہتا تھا،
حتیٰ کہ کوٹھے پر بھی جانے لگا تھا، لیکن برہان میں برا نہیں بن سکا۔ میں نہیں کر سکا وہ گناہ جن سے بچنے کی تاکید ہمارے ماں باپ ساری عمر ہمیں کرتے آئے۔ گرتا پڑتا رہا، لیکن میں نے برائی کو بیساکھی نہیں بنایا۔ چاہتا تھا ایسا کرنا، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ ماضی سامنے آیا تو زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ جلن کا احساس ہونے لگا، مانو کوئی نمک چھڑک رہا ہو ان پر۔ برہان، تم ایک اچھے انسان ہو، اپنے اندر کی برائی کو اچھائی پر غالب مت آنے دو۔ تم آج بھی خود کو پہلے والے برہان بنا سکتے ہو، ہم پھر سے دوست بن سکتے ہیں، اگرچہ بہت کٹھن ہے، لیکن شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ شاہ تم کیا ہو؟ برہان ششتر سا بولا۔ شاہ کے الفاظ اس کے دل پر کاری ضرب لگا کر اس اثر انداز ہو رہے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا برہان، وہ شانے اچکاتا ہو بولا۔ تم اب جا کر اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرو، ہم بہت جلد بارات لے کر آئیں گے۔ برہان اس کے گلے لگتا ہوا بولا۔ شاہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگا۔ معاف کر کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے نبی کافروں کو معاف کر کے انہیں زیر کرتے تھے۔ ان کے حسن سلوک کے باعث کفار اسلام قبول کرتے تھے۔ شاہ بھی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور کیسے ممکن تھا کہ ایک انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے تو بدلے میں اسے برائی ملے۔ بدلہ کسی بھی مسئلے کا مناسب حل نہیں، اس سے دشمنی ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ شاہ عقل مند تھا، اپنی بہن کے مستقبل کی خاطر اس نے دانشورانہ فیصلہ لیا جو ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ میں چلتا ہوں، شاہ مصافحہ کرتا ہوا بولا۔ برہان نم آنکھوں سے دیکھتا اسباب میں سر ہلانے لگا۔ یار، مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو عدیل منہ بناتا ہوا بولا۔ شاہ قہقہ لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو جگہ تیری ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور برہان کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھانا میری ایک ادنا سی کوشش تھی اپنے نبی کے اخلاق اپنانے کی۔ شاہ مسکراتا ہو بولا۔ اچھا، وہ جو نیوز چلائی تھی نا MP کے بیٹے کی؟ عدیل سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا ہوا اس کا؟ شاہ بے چینی سے بولا۔ یار، کمال ہو گیا، میں نے تو صبا کو کہا ہے کہ مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو مزید اڑائے۔ عدیل لطف لیتا، جب عزت کا جنازہ نکلے گا تب معلوم ہوگا اس MPA کو۔ شاہ مسکراتا ہو بولا۔ چلیں؟ عدیل اسے دیکھتا ہو بولا۔ بالکل، شاہ تائیدی انداز میں بولا۔ شاہ گھر آیا تو سب معمول کے کام میں مصروف تھے۔ حرم امی کے ساتھ کپڑے دیکھ رہی تھی اور باقی اپنے اپنے کھانا کھا لو شاہ، زوفشاں بیگم اسے زینے چڑھتے دیکھ کر بولی۔ امی ابھی بھوک نہیں، بعد میں کھا لوں گا، شاہ زینے چڑھتا ہوا بولا۔ امی اور کتنے سوٹ بنائیں گی؟ حرم انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی دیکھتے ہیں جتنے بن جائیں گے، وہ قمیص ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ ماں نا، پلیز چپ ہو جاؤ نا، مہر رونے والی شکل بنائی بولی۔ شاہ بنا چاپ پیدا کیے چل رہا تھا۔ ماناب ہونٹ باہر نکالتی اور زور زور سے رونے لگی۔ مہر کو دیکھ کر شاہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ مہر خفگی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے رونا آ رہا ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ مہر اس کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ بالکل، کیونکہ ہمیشہ اپوزٹ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، شاہ بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ ماناب گلا پھاڑتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس اسپیکر کو پکڑے مذاق بعد میں کرنا، مہر ماناب کو شاہ کے ہاتھ میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ارے؟ شاہ ماناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ شاہ ماناب کو دیکھتا ہوا بولا، جس کے آنسو بہہ کر رخسار پر آ رہے تھے۔ ماما ظلم کرتی ہیں آپ پر؟ شاہ مہر کو دیکھتا ماناب کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شکر کریں ماناب پر ظلم کرتی ہوں، کہیں آپ پر نہ کرنا شروع کر دوں۔ مہر الماری سے سر نکال کر گھورتی ہوئی بولی۔ شاہ قہقہ لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ شاہ نے جیب سے فون نکال کر ماناب کو پکڑا دیا۔ ماناب فون دیکھتی منہ میں ڈالنے لگی۔ مہر چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ ماناب خاموش ہو چکی تھی۔ تم الماری میں کیا کر رہی ہو؟ شاہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ صبح جو آپ نے ایک ٹائی کے لیے پوری الماری کو تہس نہس کر دیا تھا نا، اسے سنوار رہی ہوں، مہر برہمی سے بولی۔ شاہ ہنستا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماناب اب مزے سے شاہ کا فون منہ میں ڈالے اسے چبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ محترمہ جانتی ہیں مجھے؟ اذلان فون کان سے لگائے بیڈ پر گر گیا۔ ہاں بالکل، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ حرم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اتنے اتار چڑھاؤ آ گئے، کہیں تم گر گئی ہو اور یادداشت چلی گئی ہو تو پھر مجھے کافی وقت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اذلان مظلومیت سے بولا۔ میری یادداشت چلی بھی جائے گی نا، پھر بھی تم یاد رہو گے۔ حرم خود کو بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اچھا جی، دور رہ کر تمہارے بھی جذبات نکل رہے ہیں۔ یہ بتاؤ آج بارش ہوئی تھی کیا؟ اذلان سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے جذبات ایسے نکل رہے ہیں جیسے بارش کے بعد قیدے۔ اذلان قہقہ لگاتا ہو بولا۔ تم مذاق بنا رہے ہو میرا؟ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ بالکل بنا رہا ہوں، تم کیا کر لو گی بتانا ذرا؟ اذلان اسے آڑے ہاتھوں لیتا ہوا بولا۔ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ حرم فون پر بھی اذلان کا غصے سے بھرپور چہرہ تصور کر سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، جب میں تمہارے گھر آیا تھا تینوں بھائیوں نے ایسے مجھے ڈیل کیا جیسے قاتل ان کے سامنے بیٹھا ہو۔ اذلان اس دن کا منظر سوچتا ہوا بولا۔ ہاں تو میرے بھائی ہیں، وہ پوچھنا تو ان کا فرض تھا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا بیوی نہیں لے رہا بلکہ بچہ گود لے رہا ہوں۔ اذلان قہقہ لگاتا ہوا بولا۔
حرم اس کی بات پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ حرم جب تم میرے گھر آؤ گی نا، اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ ہاں پھر میں نا گلاب کے ساتھ کانٹے رہنے دوں گا، جہاں تم میری بات نہیں مانو گی وہیں میں نے کانٹا چھپا دینا ہے۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ اذلان ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ حرم خفا خفا سی بولی۔ بالکل، تمہارا شوہر نامدار، میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤں گی پھر۔ حرم اپنا دفاع سوچنے لگی۔ تمہارے بھائی کو میں نے کمرے میں آنے ہی نہیں دینا، اپنا ٹائم گزار لیا، میرا ٹائم خراب کریں گے۔ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ اذلان تم بہت بدتمیز ہو، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس سے قبل کہ اذلان کچھ بولتا، حرم نے فون بند کر دیا۔ بھابھی کو بتاؤں گی اذلان مجھے ایسے کہتا ہے، حرم سوچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہباز آس پاس نظر ڈالتا حرائمہ کے کمرے میں آ گیا۔ حرائمہ بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ شہباز کو دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں۔ حرائمہ کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور خود وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ؟ حرائمہ جلدی سے دوپٹہ اٹھانے لگی۔ تم مجھے دیکھ کر ایسے ڈرتی ہو جیسے میں کوئی ہوائی مخلوق ہوں۔ شہباز بولتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ نہیں، وہ اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ حرائمہ لب کاٹتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اوپر چھت پر چلیں۔ شہباز جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے نازک سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اوپر کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کر بولی۔ حرائمہ کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے وہ والے اوپر لے جانے کی بات نہیں کی، چھت کی بات کی ہے۔ شہباز انگلی سے اوپر اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے پتہ ہے لیکن… حرائمہ نے گھبراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا ایسا کرو تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ شہباز صوفے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیوں؟ حرائمہ پوری آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگی۔ یار ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ شہباز اسے بازوؤں سے پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ انگلیاں مروڑتی شہباز کو دیکھنے لگی۔ شہباز گھٹنا زمین پر رکھے نیچے جھک گیا۔ حرائمہ متحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہباز نے جیب سے ایک پائل نکالی۔ حرائمہ کا نرم گداز پاؤں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرائمہ نے اپنا پاؤں ہٹانا چاہا۔ فکر مت کرو، ایٹم بم نہیں فٹ کرنے والا میں، شہباز نے کہتے ہوئے اس کے پاؤں میں پائل پہنا دی۔ سونے کی باریک سی پائل حرائمہ کے خوبصورت پاؤں میں مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ پائل ایسی تھی کہ جس کی چاپ پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ حرائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ حرائمہ بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، ہمارے ساتھ والے گھر میں جو اقصیٰ ہے نا، اس کے لیے لایا تھا، وہ ناراض ہو گئی تو تمہیں دے دی، شہباز شرارت سے کہتا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حرائمہ آگے کھسک گئی۔ شہباز نے حرائمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ حرائمہ اس کی شرارتوں پر خود میں سمٹ گئی۔ حرائمہ کا سانس وہیں اٹک گیا۔ شہباز نے آنکھیں موند لیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، بہت بگڑا ہوا ہوں۔ شہباز نے اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حرائمہ الجھن کا شکار تھی۔ ایک دم سے اس کا پاس آنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ حرائمہ شہباز کے چہرے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ صاف رنگت، ہلکی ہلکی شیپ میں وہ فریش لگ رہا تھا۔ حرائمہ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ حرائمہ جھجکتے ہوئے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شہباز کے لب مسکرانے لگے۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ شہباز آنکھیں موندے بول رہا تھا، لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے محبت؟ حرائمہ متحیر سی بولی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ شہباز آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب… حرائمہ کے چہرے پر افسردگی نمایاں تھی۔ حرائمہ میں نہیں سوچتا کتنے مردوں نے تمہیں چھوا ہے، میرے دل کو تم بھا گئی ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ حرائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان کالا ہے یا گورا، مسلمان ہے یا کافر۔ محبت نہیں دیکھتی کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ تم میری ہو، میرے ساتھ ہو، میں بس یہی جانتا ہوں۔ شہباز اس کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ حرائمہ مسکراتے ہوئے شہباز کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عافیہ تم آرام کرو، ایسی حالت میں کام کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، مہر اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ لیکن بھابھی آپ اکیلی کیسے اتنا سب دیکھیں گی؟ عافیہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ یہ سب ہو جائے گا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا اور ماناب؟ عافیہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماناب کو اس کی چاچی سنبھال لیں، میں سب کام دیکھ لوں گی، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ ماناب کو دیکھتی مسکرانے لگی جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری جان، چاچی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ مہر اب اسکارف لینے آئینے کے سامنے آ گئی۔ عافیہ ماناب کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ کو ایزی رہے گا؟ عافیہ کا اشارہ اس کے نقاب کی جانب تھا۔ ہاں، اس میں غیر آرام دہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ مہر اسکارف کو پن لگاتی ہوئی بولی۔ نہیں، ایسے ہی، عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم گھونگھٹ نکالے اذلان کی خوابگاہ میں بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ دھیمی دھیمی خوشبو دل کو بھا رہی تھی۔ اذلان کلا ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آیا۔ حرم کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے پاس آ گیا۔ سو مسز اذلان، آپ میرے پاس آ ہی گئیں۔ اذلان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ حرم کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ دل معمول سے تیز دھڑکنے لگا، شاید اپنے ہم سفر کی دھڑکنوں سے ملاپ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔
ازلان نے گھونگھٹ ہٹایا تو نظر واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ حرم حسن کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ ازلان بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بمشکل پہچانی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کسی اور کی دلہن میرے پاس آ گئی ہے، ازلان منہ پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ازلان تم مجھے بھول گئے ہو؟ حرم صدمے سے بولی۔ نہیں لیکن تم حرم نہیں ہو، ازلان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ ازلان میں حرم ہی ہوں، تم مجھے میرے گھر سے لے کر آئے ہو ابھی۔ حرم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تم حرم نہیں ہو، جب تک تم مجھے یقین نہیں کروا دیتی میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ازلان بچوں کی مانند روٹھ کر منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ ازلان میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ حرم روحانسی ہو گئی۔ حرم کی آواز پر ازلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ حرم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ ازلان کا ارادہ ابھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ حرم کے لہجے میں جھجک نمایاں تھی۔ پھر تم میری حرم نہیں، ازلان منہ بناتا ہو بولا۔ ازلان میں تمہاری حرم ہی ہوں۔ آنسو پلکوں کی دیوار کو پار کرنے کو تیار تھے۔ ازلان سنجیدگی سے دیکھتا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یاد ہے تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ ایک بیوی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے؟ حرم معصومیت سے اسے یاد دلا رہی تھی۔ کہنے لگا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ حرم تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے خود بھی نہیں معلوم۔ بولتے بولتے حرم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ازلان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے رخسار پر رکھ دیا۔ ازلان نفی میں سر ہلاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری تو حسرت ہی رہ جائے گی، میری بیوی کبھی مجھ پر رعب ڈالے گی؟ ازلان آہ بھرتا اس کے آنسو چننے لگا۔ تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو، حرم سوں سوں کرتی ہوئی بولی۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ جب سے اپنے گھر میں جا کر بیٹھی ہو پتہ ہے کیا حال تھا میرا، کھانا بھی نہیں کھاتا تھا میں۔ ازلان خفا خفا سا اسے دیکھنے لگا۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ حرم اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا بے وقوف۔ ازلان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ حرم مسرور سی اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو مجھے کب تم سے محبت ہوئی؟ ازلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب پہلے دن تم نے میرا فارم خراب کیا تھا یاد ہے؟ اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، جسے لوگ کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ ازلان مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ حرم کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم پہلے دن سے مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن کبھی ظاہر ہی نہیں کیا تم نے؟ حرم سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا حرم شاہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے تم پر غصہ کرتا تھا تاکہ تمہیں معلوم نہ ہو سکے میرے دل میں کیا ہے۔ حرم خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنا گفٹ چاہیے یا رہنے دوں؟ ازلان ابرو اچکا کر بولا۔ ہاں دو نا مجھے۔ حرم اشتیاق سے بولی۔ کیا کرو گی تم؟ رہنے دو۔ ازلان شریر لہجے میں بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر میں نہ دوں تو تم کیا کرو گی؟ مجھ سے زبردستی لوگی؟ ازلان کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں میں کیسے زبردستی لے سکتی ہوں، لیکن میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ حرم نروٹھے پن سے بولی۔ تمہیں ناراض نہیں کرنا، یہ لو پھر۔ ازلان اس کا ہاتھ پکڑ کر بریسلٹ پہنانے لگا۔ گولڈ اور وائٹ گولڈ سے بنا نفیس سا بریسلٹ حرم کی کلائی کی زینت بن چکا تھا۔ بہت اچھا ہے ازلان، حرم کلائی اوپر کرتی ہوئی بولی۔ ازلان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ حرم ایک بات ابھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ ازلان پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ کون سی بات؟ حرم بریسلٹ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں نے تم سے جائیداد کی آڑ میں شادی کی تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو۔ میری محبت تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ میں نے مصطفیٰ بھائی سے بھی سچ کہا تھا اور تم سے بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابو کا جائیداد کے لیے راضی کیا تاکہ انکار کی گنجائش نہ نکل سکے۔ حرم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ حرم کے چہرے پر احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے آج اسی لیے یہ بات واضح کر دی تاکہ ہمارا رشتہ کسی غلط فہمی کی نظر نہ ہو۔ ازلان سنجیدگی سے بولتا ایک مختلف ازلان لگ رہا تھا۔ حرم نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور اسی مسکراہٹ میں تو ازلان کو اپنی دنیا دکھائی دیتی تھی۔ چلو حرم کے فرض سے بھی آزاد ہوئے، اب سکون سے آنکھیں بند کر سکوں گی میں۔ زوفیشہ بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولیں۔ کمال صاحب ماناب کو لیے بیٹھے تھے۔ ارے واہ، ہماری گڑیا دادا جی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ زوفیشہ بیگم ماناب کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ بھائی ہمیں تو اپنی گڑیا کی بھی شادی کرنی ہے، ہمارا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کمال صاحب نم آنکھوں سے ماناب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ماناب فیڈر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حرم بھی اتنی سی تھی اور دیکھیں آج اپنے گھر کی ہو گئی۔ زوفیشہ بیگم ماناب کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، پتہ ہی نہیں چلتا بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں۔ کمال صاحب ماناب کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ ماناب کے باعث حرم کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ زوفیشہ بیگم ماناب کو گود میں بٹھاتی ہوئی بولی۔ ماناب انہیں دیکھتی ہوئی رونے لگی۔ اسے اپنے دادا کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کمال صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ کوئی نہیں، وہ اپنی دادی کے ساتھ اب سے زیادہ کھیلتی ہے۔ زوفیشہ بیگم کہتی ہوئی ماناب کو بہلانے لگی۔ اللہ ان سب کے نصیب اچھے کرے۔ کمال صاحب ماناب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ماناب چہرہ موڑے انہیں دیکھنے لگی۔ آمین آمین، زوفیشہ بیگم خوش دلی سے بولی۔ ماما کے پاس جانا ہے؟ زوفیشہ بیگم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔
ہاں لے جاؤ، ورنہ ابھی اس کا باپ یہاں کھڑا ہوگا۔ کمال صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ظاہر ہے بھائی اس کی جان ہے، کیسے دور رہ سکتا ہے۔ زوفشا بیگم ماناب کو بوسہ دیتی باہر نکل آئیں۔ حرم والے واقعے نے زوفشا بیگم کو بدل دیا تھا، کم از کم اپنی پوتی کے لیے وہ نرم پڑ گئی تھیں۔ زینے چڑھتے ہی شاہ انہیں دکھائی دیا۔ تمہارے بابا صاحب ابھی یہی کہہ رہے تھے، وہ شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ شاہ ماناب کو پکڑتا ہو بولا کہ ابھی تم آتے ہوگے ماناب کو لینے۔ زوفشا بیگم مسکراتی ہوئی بولی، بس جی کیا کریں، دل ہی نہیں لگتا اپنی شہزادی کے بغیر۔ شاہ ماناب کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ زوفشا بیگم مسکراتی ہوئی واپس چل دی۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر بال کھولے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ لے آئے ماناب کو؟ مہر شاہ کو دیکھے بنا بولی، جی ہاں لے آیا ہوں اس شیطان کو۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ ماناب منہ بسوڑتی اسے دیکھنے لگی۔ مہر لوشن لیے بیڈ پر آ بیٹھی۔ آج مجھے ماناب کے سونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ شاہ حشاش بشاش سی ماناب کو دیکھتا ہوا بولا، اچھی بات ہے نا، آپ کو جگائے رکھے گی۔ مہر پاؤں پر لوشن لگاتی ہوئی بولی، اگر میرا ارادہ کسی اور کو جگانے رکھنے کا ہو تو پھر؟ شاہ آنکھوں میں شرارت لیے مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ پھر آپ نے بیٹی نے اس پلان پر پانی پھیر دیا ہے۔ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی، ماناب دندی بچی بن گئی ہے۔ شاہ ماناب کو دیکھتا ہوا بولا، میری بیٹی تو اتنی اچھی ہے، دیکھیں اپنے کھلونوں کے ساتھ تو کھیل رہی ہے۔ مہر اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ نفی میں دھیرے سے مسکرانے لگا۔ شاہبیز الجھا سا کمرے میں آیا۔ حرائمہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاہبیز اسے بنا دیکھے صوفے پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور پینے لگا۔ حرائمہ متحیر سی اسے دیکھنے لگی۔ شاہبیز نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ حرائمہ ششوپن میں مبتلا ہو کر شاہبیز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ حرائمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلنے لگی تھی۔ شاہبیز منہ سے دھواں خارج کرتا دروازے کو گھور رہا تھا۔ حرائمہ دھوئیں کے باعث کھانسنے لگی۔ شاہبیز کا دھیان حرائمہ کی جانب گیا جو عروسی لباس پہنے بیٹھی تھی۔ اسے حرائمہ پر ترس آ رہا تھا۔ حرائمہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ شاہبیز اٹھا اور گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ حرائمہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ شاہبیز اسباق میں گردن ہلانے لگا۔ حرائمہ نے جھجکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ شاہبیز بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شاہبیز پلیز سگریٹ مت پئیں، حرائمہ آہستہ سے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، بہت برا ہوں میں۔ شاہبیز ہونٹوں سے دھواں خارج کرتا ہوا بولا، آپ برے نہیں ہیں۔ حرائمہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتی ہوئی بولی۔ غصہ کرنے کی بجائے شاہبیز اس کی جرأت پر مسکرانے لگا۔ حرائمہ نے سگریٹ نیچے پھینک دیا جو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی حرائمہ، کچھ بھی نہیں۔ شاہبیز نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا۔ سیاہ ویلویٹ کی شیروانی پہنے وہ خوب رو لگ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ آپ پھر بھی اچھے ہیں۔ حرائمہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ اس بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھی۔ شاہبیز چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو، اینی نے آج مجھے فون کیا۔ وہ تمہیں بد دعائیں دے رہی تھی، تمہارے مرنے کی دعائیں کر رہی تھی، صرف میری وجہ سے۔ میں برا ہوں اس لیے وہ تمہیں برا بھلا بول رہی تھی۔ شاہبیز کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ نہیں شاہبیز، ایسا نہیں ہے، کسی کے کہنے سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ حرائمہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، تمہیں کوئی اچھا انسان سوٹ کرے گا۔ شاہبیز نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا۔ نہیں شاہبیز، میں جانتی ہوں آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ مصطفیٰ بھائی کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شاہبیز کا ہاتھ ابھی تک حرائمہ کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ تعجب سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ شاہبیز 2 انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے حرائمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ شاہبیز اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ حرائمہ نم آنکھوں سے اسباق میں سر ہلا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بدلیں گے، جہاں آپ کو بدلنا ہوگا آپ بدلیں گے اور جہاں مجھے بدلنا ہوگا میں بدلوں گی۔ حرائمہ اس کی پیشانی پر منتشر بال ہٹاتی ہوئی بولی۔ شاہبیز کو اس کی باتیں پرسکون کر رہی تھیں۔ حرائمہ جھکی اور شاہبیز کی پیشانی پر اپنے مرمنی لب رکھ دیے۔ شاہبیز اس کے لمس پر مسکرانے لگا۔ شاہبیز اس کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ حرائمہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا اور اسے سکھایا گیا تھا کہ اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے۔ شوہر جیسا بھی ہو، عورت اپنی سمجھداری اور محبت سے اس رشتے میں رنگ بھر لیتی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حرم یار میری شرٹ نکال دو، اذان واش روم سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ حرم جو مہر کے ساتھ فون پر محو گفتگو تھی، اذان کو بنا شرٹ کے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ بات کرتی بے دھیانی میں اس نے اپنی شرٹ نکال کر اذان کے سامنے کر دی۔ اذان کی آنکھوں میں تحیر سے مٹ آیا۔ وہ سیاہ آنکھوں کو پورا کھولے حرم کو دیکھ رہا تھا جو انہماک سے مہر کو سن رہی تھی۔ اذان اس کے قریب آیا۔ حرم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے ہاتھ سے فون لیا اور بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ یہ کیا ہے؟ اذان چہرے پر مصنوعی خفگی طاری کیے بولا۔ کیا؟ حرم نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہینگر دیکھا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم چاہتی ہو میں یہ پہنوں؟
اذلان نے اس کی جانب ایک اور قدم بڑھایا۔ نہیں، وہ غلطی سے آ گئی، یہ میں نے سچ میں جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اذلان کا ناراض چہرہ دیکھ کر حرم کے حواس جواب دے گئے۔ اگر میں بھی غلطی سے یہ پہن کر باہر چلا جاتا پھر؟ اذلان ابرو اچکا کر بولا۔ حرم لب کاٹتی اسے دیکھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سچ میں۔ حرم معصومیت سے اسے یقین دلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تیزاب بہت تیز ہوتا ہے، ایک لمحے میں جلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک مووی دیکھی تھی میں نے، اس میں شوہر اپنی بیوی پر تیزاب پھینک دیتا ہے۔ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم تھوک حلق سے نیچے اتارتی خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر تیزاب گرانے کا سوچ رہے ہو؟ حرم بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے سوچ رہا ہوں تمہیں ایک عدد سزا دے دی جائے، کیا خیال ہے؟ اذلان اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہے نا؟ حرم روحان سی ہو گئی۔ اذلان اس سے زیادہ اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان کی مسکراہٹ دیکھ کر حرم کو کچھ ڈھارس ملی۔ میں اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اذلان اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ تم مجھے ہمیشہ تنگ کرتے ہو اذلان۔ حرم کی پیشانی اذلان کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی۔ آغاز ہمیشہ تم کرتی ہو، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ اذلان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ اذلان حرم کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کی جانب جھکا اور حرم کی پیشانی پر اپنے عنابی لب رکھ دیے۔ اذلان کے لمس پر حرم کے رخسار گلابی ہو گئے، حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ اذلان کو اس کا یہ معصوم روپ ہی بھاتا تھا۔ 5 سال بعد۔ ہادی کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ حرم آوازیں دیتی چل رہی تھی۔ امی، آپ نے ہادی کو دیکھا ہے؟ حرم کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ صبح اذلان کے ساتھ تھا، اس کے بعد تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ شمائلہ لا علمی ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ برہان بھائی، آپ پلیز باہر دیکھ کر آئیں گے؟ اکثر باہر نکل جاتا ہے۔ حرم برہان کو دیکھتی ہوئی بولی جو اخبار پڑھ رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، یہیں کہیں ہوگا، میں دیکھ آتا ہوں۔ برہان اخبار رکھ کر باہر نکل گیا۔ چھت پر دیکھا؟ شمائلہ حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، ابھی دیکھتی ہوں، حرم کہتی ہوئی چل دی۔ بھابھی، میرا ناشتہ مت بنائیے گا، حرم کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر بولی۔ کیوں؟ وہ چہرہ موڑے تعجب سے دیکھنے لگی۔ 3 سالہ کشف سلیب پر بیٹھی تھی جو کہ برہان اور انیسہ کی بیٹی تھی۔ حرم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اذلان کہہ رہے تھے ان کے ساتھ کروں ناشتہ، میں بعد میں بنا لوں گی، حرم مسکراتی ہوئی بولی۔ شوہر کی فرمائش ہے، چلو ٹھیک ہے، میں نہیں بناؤں گی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم بنا کچھ کہے چلی گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکا مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ حرم بولتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اذلان، آپ اتنی صبح تیار کیسے؟ میں نے اب نوٹ کیا ہے۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھول گئی آج سنڈے ہے؟ اذلان برش چلاتا ہوا بولا۔ جی ہاں، سنڈے ہے اور وہ آپ کی افلاطون اولاد غائب ہے۔ حرم بولتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آج سنڈے ہے اس لیے تم نے سوچا نیند پوری کر لوں، اور وہ ہماری افلاطون اولاد صبح سے میرا سر کھا رہی تھی، اسی لیے میں اسے نانو گھر چھوڑ آیا۔ اذلان اس کی جانب گھوم کر مسکرانے لگا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ آپ اسے امی کی طرف چھوڑ آئے؟ اور میں اتنی دیر سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں۔ حرم اس کے اطمینان پر حیران تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا پاگلوں کی طرح ڈھونڈوں؟ انسانوں کی طرح مجھ سے پوچھتی تو میں بتا دیتا۔ اذلان اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑتا ہوا بولا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ حرم ابرو اچکا کر بولی۔ ہمیں بھی جانا ہے۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اتنی صبح صبح میں نہیں جا رہی۔ حرم منہ بناتی آگے چل دی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھینچا۔ میرے پاس آج بھی بہت سارے پلانز ہیں۔ اذلان اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ تم آج بھی مجھے ڈراتے ہو، حرم اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی ہوئی بولی۔ کیونکہ تم آج بھی ڈرتی ہو۔ اب اگر تم 10 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو میں دوبارہ تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا۔ اذلان کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ اچھی بلیک میلنگ ہے، حرم خفگی سے بولی۔ بالکل، تم ایسے ہی چلتی ہو۔ اذلان مسکراتا ہوا فون پر انگلیاں چلانے لگا۔ حرم لب کاٹتی الماری کے پاس آ گئی۔ حرم امید سے تھی جس کے باعث ہادی کو زیادہ تر اذلان سنبھال رہا تھا۔ ہادی، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ماناب کمر پر دونوں ہاتھ رکھے چہرے پر خفگی سجائے ہادی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جھولے میں بیٹھا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ ہادی گھور کر بولا۔ یہ میرا گھر ہے، آئے بڑے تمہیں کیا ہے؟ ماناب منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ ارسل نے عقب سے ماناب کی پونی کھینچی تو ماناب گلا پھاڑتی اندر چل دی۔ ماناب کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی تھیں۔ کیا ہو گیا بھائی صبح صبح؟ زوفیشاں بیگم سٹک کا سہارا لیے چلتی ہوئی آئیں۔ ماناب سوں سوں کرتی زینے چڑھنے لگی۔ مہر جلدی جلدی سکارف لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہو گیا میرے بیبی کو؟ مہر اسے گود میں اٹھاتی ہوئی بولی۔ ماما، وہ گندا ارسل۔ ماناب روتی ہوئی مہر کے شانے پر سر رکھ کر بولنے لگی۔ ماما ابھی پوچھتی ہیں ارسل سے، میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے وہ۔ مہر اسے چپ کرواتی زینے اترنے لگی۔ ارسل اور ہادی مزے سے جھولا جھول رہے تھے۔ ہادی آیا ہے؟ مہر اسے دیکھتی خوشگواری سے بولی۔ ہادی مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ارسل، تم نے پھر آپ ہی کو تنگ کیا ہے؟ مہر برہمی سے کہتی آگے بڑھی۔ ماما، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
ارسل جھولے سے اتر کر پیچھے چھپ گیا۔ ماما یہ پاگل ارسل جھوٹ بولتا ہے، اتنی زور سے میرے بال کھینچے ہیں۔ ماناب ابھی تک رو رہی تھی۔ میرا بچہ، مہر نقاب سے ہی اسے بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ ارسل میں بہت پٹائی کروں گی تمہاری، اور ارحم کہاں ہے؟ مہر غصے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مامی وہ چھوٹے ماموں کے ساتھ واک پر گیا ہے۔ ہادی مہر کو دیکھتا ہو بولا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ، باہر ٹھنڈ ہے۔ مہر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی نرمی سے بولی۔ ماما یہ بھی گندا ہے۔ ماناب ہادی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، ہم بابا کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ مہر اس کا چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ شاہ اب اٹھ بھی جائیں، حرم آئی ہوئی ہے کب سے؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ اچھا 5 منٹ۔ شاہ یہ بات 10ویں مرتبہ بول چکا تھا۔ شاہ اٹھ جائیں نا، ماناب بھی صبح سے رو رو کر بے حال ہو گئی ہے۔ آپ کو جگانے آئی تھی لیکن آپ ایسے سو رہے ہیں جیسے پچھلے کئی سالوں سے سوئے نہیں۔ مہر اس کے منہ سے لحاف ہٹاتی ہوئی بولی۔ کہاں ہے میری گڑیا؟ شاہ کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ آ رہی ہے، ہاتھ دھونے گئی ہے۔ مہر بولتی ہوئی سائڈ پر آ گئی۔ اس وقت مہر کے چہرے پر سکارف نہیں تھا۔ بابا آپ کب اٹھیں گے؟ ماناب اس کے سینے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جب میری گڑیا مجھے جگائے گی۔ شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتا بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے ارسل نے زور سے میرے بال کھینچے۔ کچھ بھی ہو، ماناب شاہ کو ضرور بتاتی تھی۔ مہر مسکراتی ہوئی شاہ کے کپڑے نکالنے لگی۔ بابا ارسل کی پٹائی کریں گے، میری گڑیا کو رلاتا ہے وہ۔ شاہ اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ پھپھو بھی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ماناب اس کا فون اٹھاتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، بابا اٹھ گئے ہیں اب۔ شاہ اس کے بال ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ آپ زین کے ساتھ کھیلا کرو نا، وہ تنگ نہیں کرتا کسی کو بھی۔ شاہ مصروف سی ماناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سو رہا تھا، بڑے چاچو بھی سو رہے تھے، میں گئی تھی ان کے کمرے میں۔ ماناب گیم کھیلتی ہوئی بول رہی تھی۔ بابا کو ایک پیاری سی کسی دو۔ شاہ اپنا بائیں رخسار ماناب کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ ماناب اس کا رخسار چومتی ہوئی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا بیٹھ سے اتر گیا۔ اچھا اب آپ گیم کھیلو، بابا فریش ہو جائیں۔ شاہ جمائی روکتا واش روم کی سمت چل دیا۔ ماما ہم نانو گھر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے ماناب نے وہی سوال داغا تھا۔ کیونکہ آپ کا نانو گھر نہیں ہے، مہر کہتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا نانو گھر کیوں نہیں ہے؟ وہ چہرہ اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ سب کا نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے۔ مہر اس کے بال سنوارتی ہوئی بولی۔ ماما پونی پھر کریں، ارسل نے ساری خراب کر دی ہے۔ وہ پونی سے نکلتے بال ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ ماما ابھی کر دیتی ہیں۔ مہر اس کے سر پر بوسہ دیتی کھڑی۔ یہ دیکھو تمہاری سوتن کے میسج آ رہے ہیں۔ شاہبیز فون حرائمہ کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ دونوں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے آ کر ان سے ٹکرا رہے تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ سوتن کی تو ایسی کی تیسی۔ اور آپ جو اتنے معصوم بن کر مجھے دکھا رہے ہیں نا اپنا فون، مجھے دے دیں، میں سیٹ کرتی ہوں۔ حرائمہ تاؤ کھاتی ہوئی بولی۔ جب تم آئی تھی تو ایسے لگتا تھا بولنا نہیں آتا، اور اب دیکھو اپنے معصوم سے شوہر کو کیسے آڑے ہاتھوں لیتی ہو۔ شاہبیز اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بھی تو سدھارنا تھا نا۔ حرائمہ اس کی ناک دباتی ہوئی بولی۔ یہ مارکا تو تم نے سر کر لیا ہے پھر۔ شاہبیز اسے قریب کرتا ہوا بولا۔ حرائمہ سرشار سی ہو گئی۔ ہم اتنی دیر سے باہر ہیں، ابھی بھابھی کا فون آ جائے گا کہ زویا رو رہی ہے۔ حرائمہ فکر مندی سے بولی۔ اچھا نا، بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہو ہمیشہ، تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی بچا لیا کرو۔ شاہبیز اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ میرا سارا وقت آپ ہی کے لیے ہے، حرائمہ آہستہ سے بولی۔ مصنوعی روشنیوں میں سب گھر والے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ شاہ اور مہر کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ان مسکراہٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ حرائمہ اور شاہبیز گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو مہر کے لب مسکرانے لگے۔ حرائمہ نے شاہبیز کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے شاہ۔ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل، دیر سے ہی صحیح لیکن سب ٹھیک ہو گیا۔ شاہ مہر کی بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ زویا کو اٹھا رہی تھی۔ شاہبیز احمر سے باتیں کرتا مسکرا رہا تھا۔ مہر نے مسرت سے سر شاہ کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ حرم، ازلان، عافیہ اور شہریار زوفشاں بیگم اور کمال صاحب کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اللہ ہمارے خاندان کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ شاہ کے لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ آمین۔ بے شک ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، مہر تمانیت سے بولی۔ مہر کا دل شکر گزار تھے اتنی خوشیوں کے لیے جو اسے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ اگر اس نے برا وقت دیکھا تھا تو آج اللہ نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے طوائف کی آخری ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسا لگا یہ ناول ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔